پوچھا ہے کہ ہم نے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے نام کی ایک حدیث سنی ہے جس میں ان کی ماں ان کے ساتھ ناراض تھی اور وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے اور ان کا کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ آپ نے اس کی ماں کو کہا کہ اس کو معاف کر دو، تو ماں نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی کیونکہ وہ اپنی بیوی کی بات مانتا تھا، میری نہیں مانتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا لکڑی لاؤ، آگ جلاؤ، اس میں اس کو ڈال دو۔ اس کی ماں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں تو معاف نہیں کرے گی تو اس کو اس سے زیادہ خطرناک آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا۔ اتنے میں اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، لوگوں نے پڑھایا تو کلمہ چل گیا اس کی زبان سے اور کلمے کے ساتھ انتقال ہوا۔ تو اس میں آپ ہم کو بتائیے کہ وہ اپنی ماں کی نہیں سنتا تھا، بیوی کی سنتا تھا، تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ یعنی کیا کس معاملے میں وہ بیوی کی سنتا تھا ماں کی نہیں؟ اس کی وضاحت کیجیے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ روایت کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ جی طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، فقی ابو اللیث سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں، لیکن اس میں اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور طبرانی کی جو روایت ہے وہ انتہائی ضعیف ہے۔ ہیثمی نے اس کو مجمع الزوائد میں اور منذری نے ترغیب میں نقل کیا اور کہا کہ اس میں ایک راوی ہے فائد ابو الورقا جو متروک ہے، اور یہ قصہ انتہائی کمزور ہے، اس روایت کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اول تو یہ بات ثابت ہو گئی، سمجھ میں آیا کہ یہ روایت جو ہے وہ نہایت ضعیف کمزور روایت ہے، اور بعضوں نے تو کہہ دیا لم یثبت القصہ، یہ قصہ ثابت نہیں، کیونکہ اس طرح علقمہ نامی کوئی صحابی ہے ہی نہیں کہ جن کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا ہو۔ ایک روایت میں نام علقمہ نہیں ہے، صرف مطلقاً رجلاً کا لفظ وارد ہوا، ایک صاحب کا ایسا ہوا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس میں اگر یہ قصہ ثابت بھی ہو تو تنبیہ الغافلین میں اس کو ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کے ذیل میں ذکر کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو ترجیح دیتا تھا ماں پر، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ماں کا جو حق ہے اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی تھی، تو ماں کا حق تو ادا کرنا پڑے گا۔ اور ماں باپ کو ستانا، حقوق الوالدین، یہ تو گناہ ہے، اگر ان کو ستایا تو حقوق الوالدین کا گناہ ہوگا۔ تو شاید اگر یہ قصہ ثابت ہو تو حقوق الوالدین اس سے پتہ چلتا ہے اور اس کی قباحت اور اس کی برائی سمجھ میں آتی ہے۔ رہ گیا یہ معاملہ کہ بھئی بیوی کی سننا اور ماں کا نہیں، اس میں یہ تفصیل ہے کہ بھئی ہر معاملے میں ماں کا سننا ضروری ہے یا بعض مرتبہ بیوی کی بھی سننا پڑتا ہے، تو اس میں بیلنس رکھنا ضروری ہے۔ آپ عموماً تو اپنی والدہ کا خیال رکھیے، اس لیے کہ ماں بوڑھی ہیں، بڑھاپے میں بعض مرتبہ ذرا چڑچڑاہٹ بھی آ جاتی ہے، وہ نہیں چاہتی ہیں لیکن زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے، تو صبر کر لیں، برداشت کر لیں، اور بیوی کو سمجھا دیں کہ ہم جوان ہیں، ہماری ابھی ہماری برداشت کی قوت ذرا مضبوط ہے، ہمیں سہ لینا چاہیے، بڑھاپے میں ان سے کوئی بات ہو گئی ہے، معاف کرو ان کو، ماں کا خیال کرو۔ لیکن دوسری طرف اگر ماں کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے تو پھر ماں کو کہنا پڑے گا کہ ماں ایسا نہیں، ذرا ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھاؤ۔ اور حقیقت میں بعض مائیں احمق ہوتی ہیں، نادان ہوتی ہیں، ہٹی کٹی ہیں، اور بہو کو ہر چیز کا حکم دیتی پھرتی ہیں، پانی کا گلاس لاؤ، دوائی لاؤ، چائے بناؤ، اور پھر خود بیٹھے بیٹھے بستر میں لیٹے لیٹے وہ فلم، مووی، ڈرامہ دیکھتی رہتی ہیں، حالانکہ وہ خود اپنا کام کر سکتی ہیں، صحت مند ہے، صرف 45-50 سال کی عمر ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کام کاج کر سکتی ہیں، مگر پھر بہو پر ظلم کرتی ہیں۔ اور یہ ہندوانہ کلچر ہم میں آ گیا ہے، اور یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، اس طرح کے ڈرامہ دیکھ کر ان میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ساس
جو ہے وہ اپنی بہو کے اوپر ظلم کرتی پھرے، یہ منع ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر شوہر کو چاہیے کہ بھئی بیوی کو سہارا دے اور ماں کو سمجھائے کہ ماں تم ایسا نہ کرو، یہ صحیح نہیں ہے، اور اچھی طرح سمجھائے۔ اگر سمجھیے کہ حد ہو گئی ہے اور کوئی بات بن نہیں رہی ہے اور الگ رہنا پڑے تو پھر الگ بھی رہ سکتے ہیں، شریعت نے گنجائش رکھی ہے، کیونکہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کو بھی نبھانا ضروری ہے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے طلاق دے دینا۔ ذرا سی بات پر اور بعض مائیں طلاق دلوا دیتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے قصہ آیا، اس میں وہ لڑکی بیچاری بالکل بے قصور ہے، اور اس کی ساس جو ہے وہ اس کے شوہر کو بلیک میل کرتی ہے اور اس کو ایسے ٹیکس بھیجتی ہے کہ تو پیدا ہوا تھا تو میں نے تیرا یہ کیا تھا، اور تو چھوٹا تھا تو میں نے یہ کیا تھا، اور میں تجھے اس طرح سلاتی تھی، اور اب تو مجھے میری نہیں سنتا اور اس کی سنتا ہے۔ تو وہ بچہ بیچارہ ہاں ماں، حالانکہ اس کی بیوی کچھ نہیں کر رہی ہے، سارا اس کا کام کرتی ہے، سب گھر کا کرتی ہے، خواہ مخواہ بیجا ظلم کرتی ہے اس کے اوپر۔ تو ایسی جہاں ظلم کرتے ہو تو وہاں ماں قصوروار ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ بہو جب گھر میں آئی ہے اس کا خیال کرے، اگر بہو خوش تو بیٹا بھی خوش، تو بہو کو بھی خوش رکھو تاکہ تمہارا بیٹا بھی خوش رہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بیچارہ ماں اور بیوی کے بیچ میں وہ پھٹ جائے، ٹورن اپارٹ ہو جائے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، آخر میں طلاق ہو جائے، پھر گھر میں بیٹھا ٹینشن، ڈپریشن، پھر دوسری لڑکی ڈھونڈنا اس کے لیے مصیبت بن جائے۔ آج کل لڑکی ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو ساتھ رہنا چاہیے، ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو ساتھ رکھو، طلاق تک نوبت مت پہنچنے دو، اور اگر وہ بات ہو تو ان کو کہو ٹھیک ہے تم رہو، اپنی زندگی گزارو، لیکن یہ کہ جدا نہ ہو جاؤ، طلاق مت کرو۔ تو یہ سمجھیے کہ اول تو یہ علقمہ والی حدیث جو ہے وہ ثابت نہیں، اگر ثابت بھی ہو تو اس میں صرف ماں باپ کا حقوق جو ہے وہ سمجھایا ہے، اور اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہر چیز میں تو اپنی بیوی کی سننا اور ماں پر ظلم کرنا یہ غلط ہے۔ لیکن اگر کہیں اور الٹا ہو تو بھی بیوی پر ظلم کرنا اور ماں کو سہارا دینا یہ بھی غلط ہے۔ بیلنس بیچ میں رکھنا چاہیے اور ذرا کھول اینڈ کام ہیڈ کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے۔ خیر، then someone asked, we have heard about the hadith of Alqamah radiyallahu anhu about his mother being unhappy with him and him being unable to recite kalima on his deathbed until she forgave him. She said in matters that he was supposed to listen to me, he listened to his wife. What were these matters so we can learn from it? I mentioned the whole hadith in the Urdu section. This hadith first of all is narrated by Tabrani and Faqih Abu Lays in Tanbihul Ghafilin without chain of narration. However, the chain of narration in Tabrani is extremely weak. Haythami in Majma'u Zawaid and Munziri in Targhib has said this. One of the narrators is extremely unreliable. وَفِيهَا فَائِدْ أَبُو الْوَرْقَى مَتْرُوكٌ is the word used there. And this is in the hadith answers by Maulana Harun Abbas Umar rahmatullahi alayhi. His son Maulana Muhammad Abbas Umar wrote it and Maulana Harun Saab checked it. So you can take it from there, it's on their website. Having said that, the hadith is extremely weak, but if it was proven, the only point to note in there is the rights of parents. That parents do have huge rights upon us and we should try and fulfill those rights to the best of our ability. As for giving preference to wife over mother, well, there is detail in there. Whether a mother is right, then you should listen to her, fulfill her haqq, and say to your wife, please don't do this. Keep her happy as well and keep your mother happy as well. But where the mother is being unjust with the wife, then you have to listen to the wife in those matters. Shariat doesn't say that you have to throw your wife out and ignore her totally. She is your wife, she needs your support. And in this day and age, due to lack of knowledge and lack of religiousness, many, mothers are naive, ignorant, and they are unjust with the, newcomer in their house and the new girl.
So they have to be kind and nice to them. You know, they should treat them properly. And don't put your son in such a scenario where he is torn apart between his mother and his wife. And he has a headache as soon as he enters the house. He has to listen from his mother's side, and then he has to listen in the bedroom from his wife's side, and he's torn in between. Don't put him in that situation. You have to be considerate, understanding, you know, and let them lead a good life, happy life. So this is the case to understand over here.